دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا بیانیہ ایک، معاشی بحالی اور ترقی کے لیے یقینی امن و امان بنیادی تقاضا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، عام دشمنوں کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ نیشنل ایکشن پلان میں صوبوں کے کردار کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا لاہور میں اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ ارض پاک کو فسادیوں سے پاک کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلی میں آپریشن، پانی کے تبادلے میں 7 دہشت گرد مارے گئے، صوبیدار منیر حسین اور حوالدار بابو خان فرض پر قربان۔ سندھ میں مار دھاڑ سے بھرپور بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، ووٹوں کی گنتی، نتائج کا سلسلہ جاری۔ کئی شہروں میں کانٹے کے مقابلے، سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، 40,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے رینجرز بھی سٹینڈ بائی رہی۔ دنیا نیوز کی نتائج سب سے پہلے عوام تک پہنچانے کی روایت برقرار۔ خبر دیں گے آپ کو کشمور سے۔ ٹاؤن کمیٹی گڈو کی وارڈ نمبر 7 کا مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آ چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کے یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار مہراب علی مزاری 37 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے ہیں۔ لڑائی، مار کٹائی، ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کے دھلائی۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے دوران دن بھر لڑائی جھگڑے، روہڑی کے دھوا پولنگ سٹیشن پر فائرنگ، ایک شخص سے بحق 5 زخمی۔ ٹنڈو آدم کے وارڈ نمبر 13 میں پی پی اور پی ٹی آئی کارکنوں کا تصادم، امیدوار کا بھائی قتل۔ کانکوٹ، نوشہر و فیروز، ٹھل، کشمور، کنڈیارو، سکھر اور جیکب آباد میں بھی کرسیاں اور ڈنڈے چل گئے۔ 50 سے زائد افراد زخمی، متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ میرپور ماتھیلوں میں خواتین بھی جھگڑے میں کود پڑیں۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ، 946 سیٹوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ پیپلز پارٹی سب سے آگے، 2288 جالوں کی کامیابی۔ جی ڈی اے 65 کے ساتھ دوسرے، جے یو آئی 43 کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ پی ٹی آئی کی 13 سیٹیں، 40 آزاد امیدوار بھی جیت گئے۔ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بد انتظامی کی شکایات، نواب شاہ میں بیلٹ پیپرز پر تحریک لبیک کا نشان غائب، امیدواروں اور ووٹرز کا احتجاج۔ یونین کونسل سمر خان تعلقہ دوڑ میں پی پی امیدوار کو جی ڈی اے کا نشان دے دیا گیا۔ خیرپور کے وارڈ نمبر 27 کے آزاد امیدوار کا بیلٹ پیپر پر نشان بدلنے کا الزام۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے دوران غلطیاں، الیکشن کمیشن نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جہاں امیدواروں کے نام غلط پرنٹ ہوئے وہاں پولنگ ملتوی کر دی۔ چند پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کے تصادم پر فوری کارروائی کی گئی، ترجمان کا موقف۔ سندھ کے 14 اضلاع میں دھاندلی کا بازار گرم رہا۔ جب بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس ہی اٹھا لیے گئے تو پھر الیکشن کیسا؟ ایم کیو پاکستان کا بلدیاتی قوانین کے مسودے کو فوری ایکٹ کی شکل دینے کا مطالبہ، طے شدہ معاہدے پر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ سندھ حکومت کے ساتھ معاملات آگے نہ بڑھے تو جو بہتر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے، وسیم اختر۔ تحریک انصاف کا سندھ کے بلدیاتی الیکشن کالعدم قرار دینے کا مطالبہ، 14 اضلاع میں صرف تماشا ہوا۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحادی جماعتیں بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ علی زیدی کا ریاستی مشینری کے استعمال کا الزام، سپریم کورٹ سے رجوع کا بھی اعلان۔ عمران اسماعیل کی ایم کیو ایم پاکستان کو واپسی کی دعوت۔ لاڑکانہ میں میئر اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ سندھ کے ہر ضلع میں بڑی اکثریت سے فتح حاصل کی، عوام نے مخالف جماعتوں کا سندھ سے صفایا کر دیا، شرجیل انعام ایمن کا بیان۔ سوات سے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ 7 میں ضمنی الیکشن، تحریک انصاف کے فضل مولا 17,395 ووٹ لے کر کامیاب۔ اے این پی کے حسین احمد 14,604 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔
سعودی عرب کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بڑا اعزاز کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ جدہ میں سپاہ سالار کی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے مربوط کوششوں پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خصوصی برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، آرمی چیف کی گفتگو۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم کے آرمی چیف کو مبارکباد۔ سعودی عرب کی سلامتی کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ دفاعی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ۔ عوامی مشکلات کا ازالہ، وزیر اعظم کی ہدایت پر بڑا اقدام۔ یوٹیلٹی سٹورز پر خریداری کے لیے ون ٹائم پاسورڈ ختم، شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی نہیں دینا پڑے گی، صرف اصل شناختی کارڈ دکھانا ہوگا۔ سبسڈی کے تحت چینی 70 روپے، گھی 300 روپے کلو اور 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں دستیاب۔ کورونا کیسز میں اضافے کے بعد حفاظتی اقدامات، ڈومیسٹک پروازوں میں فیس ماسک لازمی قرار، سول ایویشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان IMF قرض پروگرام میں $2 ارب اضافے کے لیے کوشاں، مالیاتی ادارے کی اسٹاف لیول معاہدے سے پہلے دستاویزات فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ میمورنڈم آف اکنامکس اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ آج حوالے کیا جائے گا۔ پاکستان تمام بین الاقوامی مالیاتی وعدے پورے کرے گا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ رواں سال ملک کو تاریخ کے سب سے بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہوگا۔ امیر افراد پر ٹیکس کے نفاذ سے اتنی پریشانی کیوں ہے؟ صاحب سرور افراد کو قربانی دینا ہوگی، مفتاح اسماعیل۔ جو لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں، یہ چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ساری عوام آج ان کے خلاف ہے۔ ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کون کون ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں پیسہ بھی چل رہا ہے۔ جو بھی کریں گے انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے اور ہمیشہ کے لیے یہ چوروں کو اس ملک سے فارغ کریں گے۔ موجودہ حکومت ناجائز، الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہے، کسی کو اس پر اعتماد نہیں، ملک پر چوروں کو مسلط کر دیا گیا، عوام ان کے خلاف ہو گئے، ضمنی الیکشن میں شکست دیں گے۔ یہ ایک حلقے کی نہیں، پورے پاکستان کی جنگ ہے، زمین بیچ کر ووٹ کی توہین کرنے والوں لوٹوں کو سبق سکھائیں گے۔ عمران خان کا لاہور میں خطاب۔ مہنگائی اور کرپشن کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ جاری، شرکا کا لاہور میں پڑاؤ۔ PTI اور PDM نے ہمیں ہر جگہ فروخت کیا، قوم کا مستقبل داؤ پر لگا دیا، ملکی فیصلے اسلام آباد میں نہیں IMF میں ہو رہے ہیں، سراج الحق کا خطاب۔ ہمارا نظم و ضبط ہی ہماری طاقت، ایوانوں میں سیٹوں سے اس طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حقوقی جدوجہد کو سیاسی جماعت نہیں بننے دیں گے، اب کراچی کو میں کوئی شخص نہیں، MQM پاکستان ہوگی، خالد مقبول صدیقی کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ جو بجٹ ہم 49 ارب روپے لا اینڈ آرڈر پر خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا مرکز اب اس کا بوجھ لے لے، یا مرکز جیسا کہ NFC میں 1% ڈائریکٹ KP کو چلا جاتا ہے، اس طریقے کا کوئی سلسلہ بنا کے اگر ہمیں یہ بوجھ ہم سے ہلکا کر دیں تو 49 50 کریں اور اس کو 60 کریں، ہم 110 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں لگا سکتے ہیں۔ افغان وار کا 80% اثر بلوچستان پر پڑا، ہم نے ملک کے 44% حصے اور وسیع بارڈر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ وفاق صوبے کا امن و امان پر خرچ ہونے والا 49 ارب روپے کا بجٹ اپنے ذمہ لے، صوبائی وزیر خزانہ عبدالرحمان کے اعتراض۔
ایوان اقبال لاہور میں پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ ہوگا. ضمنی بجٹ کی منظوری لی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس شاہزین بگٹی کی ملاقات. انتقالی منشیات اور اسمگلرز کی سرکوبی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق. زہر بیچنے والوں کے خلاف مربوط کارروائیاں جاری. منشیات کے خلاف آگاہی مہم کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا. حمزہ شہباز. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاولپور کے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا. حمزہ شہباز کی خصوصی ہدایت پر مزید 8 اسپیڈو بسیں پہنچ گئیں. سستے سفر کی سہولت گزشتہ حکومت نے بند کر دی تھی. لاہور کے علاقے بادامی باغ میں سوئمنگ پول کی دیوار گر گئی. افسوسناک واقعے میں 3 بچے جاں بحق 2 زخمی. پولیس کی تحقیقات جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس رپورٹ طلب. کراچی میں زمینوں اور پلاٹس کی غیر قانونی خرید و فروخت کی تحقیقات. سرکاری ملازمین سمیت 33 ملزمات کے خلاف مقدمہ درج. کوآپریٹو سوسائٹیز کے سابق حکام بھی شامل. ایف آئی اے نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی.